الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خرج من بیتہ الی الصلاة وقال اللہم انی اسألک بحق السائلین وأسألك بحق ممشاي هذا فإني لم أخرج عشرا ولا بطرا ولا سمعا ولا رياء ولا سمعا او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث مبارک ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اپنے گھر سے نکلا نماز کے لیے اور اس نے دعا کی کہ اے مولا کریم میں تجھ سے سوال کرنے والوں کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے سوال کرنے والوں کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں اور اس چلنے کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں جو چلنا میں نماز کے لیے شروع کر رہا ہوں۔ میں ریاکاری کے لیے، تکبر کے لیے، غرور کے لیے اور نمائش کے لیے نہیں نکل رہا، بلکہ میں تیری رضا حاصل کرنے کے لیے اور تیری ناراضگی کے ڈر سے میں نکل رہا ہوں۔ کس لیے نکل رہا ہوں کہ میں تیرے دربار میں جا کر نماز ادا کروں۔ وَأَسْأَلُكَ أَن تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي، اور میں تو اسے سوال کرتا ہوں کہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہ معاف فرمانے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی وجہ سے ابھی تک وہ مسجد میں نہیں پہنچا، ابھی تک وہ نماز ادا کرنے کے لیے اللہ کے دربار میں حاضر نہیں ہوا، اپنے گھر میں کھڑا ہے، ابھی وہ نماز کے لیے چلنے کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ حدیث مبارک میں کیا آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اکبر اللہ علیہ بوجہہ، اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت کے ساتھ اس بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ دیکھو نا، ایک ہے مسجد میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، وضو طہارت کرنا، اس کے بعد اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی یاد کرنا، یہ تو بہت نیک اعمال ہیں۔ ابھی تک وہ مسجد کے لیے، اللہ کے گھر میں حاضر ہونے کے لیے گھر سے نکلنے لگا ہے اور وہ دل میں دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ میں تیری رضا حاصل کرنے کے لیے اور تیری ناراضگی سے بچنے کے لیے تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں، ریاکاری اور دکھاوے کے لیے میں نہیں نکل رہا، اور میں تو اس سے سوال کرنے والوں کے سوال کے وسیلہ سے دعا کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خاص رحمت کے ساتھ اس بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ وَاسْتَغْفَرَ لَهُ 70,000 مَلَكٍ، اور اس بندے مومن کے لیے 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، یعنی سیاستہ میں یہ حدیث رقم ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ کو اگر ہم غور سے سنیں یا غور سے اس کو پڑھیں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں تو نمازی لوگوں کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے آنے والوں کے لیے بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی خوشخبری ہے کہ وہ گھر سے جب نکلیں تو ارادہ کر لیں۔ یہ دعا جو ہے، اس دعا کا مطلب یہی ہے کہ وہ ارادہ کر لیں دل سے کہ یا اللہ میں تیرے دربار میں حاضر ہو رہا ہوں تیری رضا حاصل کرنے کے لیے، اور میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں کہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اور میں ریاکاری کے لیے نہیں نکل رہا، دکھاوے کے لیے نہیں نکل رہا۔ تو جب وہ ایسے ارادوں کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پر اپنی خاص رحمت فرماتا ہے، خاص رحمت کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے
اور 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو ہمیں مسجد کے لیے گھر سے نکلتے وقت یہ اچھی اچھی جو نیتیں ہیں ان کو ذہن کے اندر رکھ لینا چاہیے۔ میں نے پہلے بھی ایک دن غالباً عرض کیا تھا کہ ہم مسجد میں جب حاضر ہونے کے لیے گھر سے نکلیں تو صرف مقصد اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کا ذہن کے اندر ہونا چاہیے۔ باقی اگر کوئی کام ہم نے کرنا بھی ہے دنیاوی، گھر سے نکلے ہیں، واپسی پر کوئی کام کرنا بھی ہے یا راستے میں آتے ہوئے کوئی کام کرنا بھی ہے تو وہ کام طبعاً ہوگا۔ اصل ہمارا جو مقصد ہو گھر سے نکلنے کا وہ مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں حاضر ہونے کا ہو کہ یا اللہ میں تیرے دربار میں حاضر ہونے کے لیے میں گھر سے نکل رہا ہوں۔ تو باقی جو دنیاوی کام ہیں بے شک وہ بھی راستے میں آتے ہوئے یا جاتے ہوئے ہو جائیں، لیکن وہ کام اس مقصد کے نیچے ہوں، اس مقصد کے تابع ہوں۔ مقصد کیا ہو گھر سے نکلنے کا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے گھر سے نکل رہا ہوں۔ تو ایسے بندے مومن پر اللہ تبارک و تعالیٰ خاص اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 1 2 4 10 نہیں بلکہ 70,000 فرشتے رحمت کی اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی پاکیزہ ارادے کے ساتھ اپنے گھر سے اپنی عبادت کے لیے ہمیشہ جب بھی نکلیں ہمیشہ اس ارادے کے ساتھ نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔